Wise, the channel for true story lover. ایک روز سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمہ بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ ایک محل نما عمارت دیکھی جس کی دیواریں نقش و نگار سے مزین تھی اور اس کے اندر خدام و حشم کا ایک ہجوم تھا جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف تھے۔ اس میں بے شمار خیمے بھی لگے ہوئے تھے اور محل کے دروازے پر دربان بالکل اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس محل نما عمارت کے منقش دیوان خانے میں سونے چاندی کا جڑا ہوا تخت رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ رحمہ نے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے گرد نوکر اور خدام ہاتھ باندھے کسی اشارے کے منتظر تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونا چاہا تو دربانوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے لیکن اسے موت بھی تو آنی ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی بناوٹی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو کچھ اس کے پاس کل تھا وہ اگلے دن نہیں رہے گا، لہٰذا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اور اس کے پاس جا کر حق بات کی نصیحت کرنی چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ میں موقع کی تلاش میں رہا، جو ہی دربان ذرا مشغول ہوئے میں آنکھ بچا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے کسی عورت کو پکارا، اے نسواں! اس کے بلانے پر ایک کنیز حاضر ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اچانک دن چڑھ آیا ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ اس مشروب کے ساتھ اس نوجوان کے دوستوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام احباب یک کے بعد دیگرے اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے خوف زدہ ہونے کے بجائے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں یہ سن کر تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے مجھ جیسے فقیر کو بالکل اپنے سامنے کھڑا پایا تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ارے پاگل، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر داخل ہونے دیا اور تو میری اجازت کے بغیر یہاں کیسے آیا؟ میں نے کہا، اے شہزادے، ذرا ٹھہر جائیے اور میری لا علمی کو اپنے حلم اور میری خطا کو اپنے کرم سے درگزر کیجیے۔ میں ایک طبیب ہوں۔ میرا اتنا کہنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کیسے طبیب ہیں؟ میں نے کہا، میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا، اے شہزادے، تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور لہو و لعب میں مصروف، جبکہ تیرے کارندے باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیا تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے دردناک عذاب کا تجھے کوئی ڈر نہیں؟ تجھے اس بات کا کوئی لحاظ نہیں جس دن تمام بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہیوں اور حکمرانیوں سے معزول کر دیا جائے گا اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے؟ یاد کر اس اندھیری رات کو جو یوم قیامت کے بعد آنے والی ہے اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے والی ہے اور غیظ و غضب سے چنگاڑ رہی ہے۔ سب لوگ اس کے خوف سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ عقل مند آدمی کو دنیا کی فانی نعمتوں، چھن جانے والی حکومتوں اور عورتوں کے ان خوبصورت بدنوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو مرنے کے بعد 3 دن میں خون، پیپ اور بدبودار لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ عقل مند آدمی تو جنت کی ان عورتوں کا طالب ہوتا ہے
جن کا خمیر کستوری، عنبر اور کافور سے اٹھایا گیا ہے، جو اتنی حسین و جمیل ہیں کہ آج تک کسی نے ان جیسی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی ہے اور نہ ہی سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق فرمایا ہے، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں۔ سورہ رحمان پارہ 27 56 سے 58۔ لہذا دانا وہی ہے جو جنت کی نعمتوں کی خواہش رکھے اور عذاب جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ میری یہ باتیں سن کر بادشاہ کے بیٹے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، اے طبیب، تو نے تو کسی اسلحے کے بغیر ہی مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا ہمارا رب عز و جل اپنے نافرمان بگوڑے بندوں کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، وہ بڑا غفور اور رحیم اور کریم ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنی قیمتی ابا چاک کر ڈالی اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند سالوں بعد جب میں حج کے لیے بیت اللہ شریف گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس نے آپ کی باتیں سن کر توبہ کی تھی۔